سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قضى أجلا وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت وأجل مسمى عنده وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. هو يرجع إلى ما تقدم وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پہلے تخلیق انسان کہ هو الذی خلقکم من طین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. اس کے بعد دو لفظ آئے، ایک ہے ثم قضا اجلا، اس کے بعد ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. تو اب مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم قضا اجلا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا جو اس کے علم میں. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سے مراد یہ ہے کہ اور پھر پوری عالم کی انتہا کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا قیامت تک، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ایک تو ہر انسان کی موت یقینی ہے، لیکن کب ہوگی اس کا کوئی علم نہیں کسی انسان کو. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر وضاحت فرما دی کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کسی بندے کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا کروں گا، اور نہ کسی بندے کو پتہ ہے کہ میری موت جو ہے وہ کس جگہ آئے. تو یہ بھی علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ان اللہ عنہ علم الساعہ سے لے کر آخر آیات تک. اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت ہوگی اور یہ دنیا ختم ہوگی، عالم دنیا فنا ہوگا اور پھر عالم آخرت شروع ہوگا. لیکن وہ قیامت کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، نہ انبیاء کو، نہ رسل کو، نہ ملائکہ کو. یہ علم خاص اللہ کے پاس ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی، اور اس علم کے نہ دینے میں بھی اللہ کی کروڑوں حکمتیں ہیں. کیونکہ اگر کسی کو اپنی موت کا علم ہو جائے تو اس کا تو پھر جینا بھی مشکل ہو جائے.
اسی طرح اگر فنائے عالم کا پتہ لگ جائے تو پھر یہ ساری دنیا کی تعمیر اور یہ بنانا اور محنتیں اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے. اب یہ تو ختم ہونا ہے، اس لیے چونکہ کسی کو علم نہیں. تو اس لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم قضا اجلا سے مراد کیا ہے؟ اس بندے کی موت کا وقت. اجل مسمن عندہ سے کیا مراد ہے؟ پورے عالم کی موت. یعنی ایک ہو گئی شخصی انتہا اور ایک ہو گئی پورے عالم کی اجتماعی انتہا. اس لیے اللہ نے یہاں دو کلمات کا ذکر فرمایا. اور ویسے بھی اتفاق سے اچھا ہوا کہ یاد آ گئی، سید عنایت اللہ شاہ گجراتی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے موحد تھے اور داعی توحید تھے، مفسر قرآن تھے. ان کی بھی وفات ہو گئی. دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب یہ لوگ آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا کا فنا جو ہونا ہے تو علم تو اٹھنا ہے. جب علم اٹھ جاتا ہے تو پھر قحط رجال پیدا ہو جاتی. اب یہی تو مسئلہ ہے نا جی کہ ڈگریوں والے اور شہادتوں والے اور یونیورسٹیوں والے تو لاکھوں ملتے ہیں، لیکن عالم کوئی ملتا ہے. عالم خال قرآن پڑھنے والے آپ کو لاکھوں مل جائیں گے، لیکن قرآن سمجھنے والا جو ہے وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا. تو بہرحال اچھا، اب دوسرا قول یہ ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ثم قضا اجلا، ایک اجل سے مراد یہ ہے کہ بین ان یخلق الی ان یموت، کہ جس دن سے پیدا ہوا اور کب مرنا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سے مراد کیا ہے کہ مرنے سے لے کر اِلَىٰ أَن يُبْعَثَ کہ کس دن اس نے کھڑا ہونا ہے. اگر دیکھا جائے تو وہی پہلا قول ہے، یعنی اس کو اسی لیے مفسر نے فرمایا کہ هُوَ يَرْجِعُ إِلَىٰ مَا تَقَدَّمَ. جو پہلا قول ہم پڑھ چکے ہیں، اس قول کا جو ہے معنی وہ بھی تقریباً وہی ہوگی. یعنی مراد یہ ہو گیا کہ وَهُوَ تَقْدِيرُ الْأَجْلِ الْخَاصِ، ایک تو ایک بندے کا خاص مدت ہے، وَهُوَ عُمْرُ كُلُّ انسان، جتنا اللہ نے اس کی عمر بنائی ہے. اور ایک ہے الاجل العام کہ پورے عالم پہ جب فنا آنی ہے. وَهُوَ عُمْرُ الدُّنْيَا بِكَمَالِهَا کہ اس دنیا کی عمر کتنا ہے اور اس کے بعد اس کی انتہا، اس کی انقضاء، اس کا زوال اور پھر اس کا اس سے انتقال اور پھر اللہ کے میدان قیامت میں دار آخرت کی طرف رجوع. تو بہرحال بات جو ہے تقریباً یعنی ایک ہے، صرف فرق جو ہے تعبیر میں ہے، لیکن یعنی ایک ہے علم خاص انسان کی موت کا کہ یہ بندہ کب پیدا ہوا کب مرے گا، اللہ کے علم ہے. اسی طرح مرنے کے بعد کب اٹھے گا یعنی قیامت کا علم، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. انہوں نے فرمایا ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا یعنی مدت الدنیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ یعنی عمر الانسان إِلَىٰ حِینِ مَوْتِهِ. وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِّن قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَعْدَ هَٰذَا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. حضرت ابن عباس مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا اب یہ دوسرا قول ہے کہ ثم قضا اجلا، اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کل مدت کتنی ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ اس سے مراد یہ ہے کہ اس انسان کی عمر کتنی ہے موت تک. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. وہی ذات ہے جو تمہیں قبضے میں لیتی ہے رات کو اور وہ جانتی ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے ہو، دن میں کیا کرتے ہو. تو اس لیے اب یہ قول تھوڑا اس کے پہلے کے بالعکس ہو گیا. پہلا قول یہ تھا کہ ثم قضا اجلا مراد ہے اس بندے کی عمر، اجل مسمن عندہ سے مراد ہے قیامت کا علم. اب اس قول میں یہ ہو گیا کہ نہیں، ثم قضا اجلا سے مراد تو ہے عمر دنیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سے مراد یہ ہے کہ اس انسان کی عمر کتنی ہے. بہرحال باقی یہ جو لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جی 6000 سال اس دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 6000 سال ہے،
اور 6000 سال کے بعد فنا ہو جائے گی، یہ ساری باتیں جو ہیں کسی دلیل واضح سے ثابت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات نصوص قطعیہ میں ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد کسی روایت کا یا کسی تاریخی حکایت کا یا کسی اسرائیلی روایت کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے نصوص قطعیہ کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جو بات ثابت ہو جائے تو اس بات کے بعد پھر کسی دوسری طرف مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اس چیز کا علم کسی کو نہیں دیا ہے تو پھر کیا پتہ بھی 6000 سال ہے یا 16000 سال ہے یا 2000 سال ہے، اللہ عالم۔ اور اسی طرح البتہ یہ باتیں ضرور حدیثوں میں ثابت ہو گئیں کہ قیامت کا آنا جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے، قیامت جو ہے قریب ہے۔ اس کو قرآن نے بھی بیان فرما دیا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور ہر جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی جا رہا ہے تو آپ سے دور ہو رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے تو لازماً آپ کے قریب آ رہا ہے۔ تو دنیا جو ہے گویا یہ جا رہی ہے اور آخرت جو ہے آ رہی ہے، تو آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کا بعثت جو ہے یعنی آپ کا وجود مبارک، آپ کا تشریف لانا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا، تو اب آپ آخری نبی ہیں، ورنہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لیکن یہاں اللہ نے نظام اپنا بند کر دیا تو مانا اب دنیا جو ہے انقضاء ہونے والی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میرا اور قیامت کا ایسے اتصال ہے، یعنی میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد اور کوئی پیغمبر اور کوئی اللہ کا نبی اور کوئی شریعت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح باقی یہ کہنا کہ 6000 سال یا اتنا ہزار سال، یہ ساری باتیں جو ہے محض اوہام تخیلات ہیں، لا يعلمها الا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سوا قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ البتہ حضور پاک نے انذار فرمایا ہے کہ بھئی حالات ایسے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے اس فرشتے نے جس نے سور پھونکنا ہے، انہ واضع فاہ ورافع بصرہ الی السماء، کہ گویا اس نے اپنا منہ جو ہے سور پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونک دوں، لیکن اس کی تعیین کے بارے میں یہ سب قیاس باتیں ہیں کہ 6000 سال یا اتنا ہزار سال، کسی کو علم نہیں۔ اب فرماتے ہیں وقال عطیۃ عن ابن عباس ثم قضى اجلا، یعنی النوم يقبض فيه الروح ثم يجي الى صاحبه عند اليقظة واجل مسمى عنده، یعنی اجل موت الانسان، وهذا قول غریب۔ ایک اور قول بھی نقل کیا گیا کہ ثم قضى اجلا، اس سے مراد نیند ہے، کیونکہ نیند میں بھی گویا روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، لیکن جس کو زندہ رکھنا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے اور جس کو مارنا ہے مستقر روح قبض ہو جاتی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یعنی موت الانسان، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یہ قول اس میں غرابت ہے۔ وَمَعْنَى قَوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِندَهُ، اللہ نے فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، تو عندہ سے کیا مراد ہے؟ اے لا يعلمه الا هو، یعنی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کا علم جو ہے رب کے پاس ہے، کوئی نہیں کھولتا اس کو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وقع قولی تبارک و تعالیٰ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، یہ جو پوچھتے ہیں تو انہوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی ثم انتم تمترون قال السدی وغیرہ یعنی تشکون فی امر الساعۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر تم شک کرتے ہو قیامت کے آنے میں، تمہیں شبہ ہے، تمہیں قیامت پر، عالم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری موت کا وقت مقرر ہے، کبھی پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، تو اسی طرح یہ عالم بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ مر جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا۔ تو اتنی واضح دلیل کے بعد ہر بندہ تمہارے سامنے پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ قیامت آئے گی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی ان کو مارنے اور جلانے پہ قادر ہے، پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ قیامت لانے پہ بھی قادر ہے، پھر تم کیسے شک کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا ثم انتم تمترون۔ قوله تبارک و تعالی وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اخترم فسروا هذه الآية الأقوال بعد اتفاق من انکار قول الجہمیۃ الاول قائلین تعالی عن قول علوا کبیرا بانه في كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك فالأصح من الأقوال أنه المدعو والله في السماوات في الأرض أن يعبدوا ويوحده ويقر له بالأهلية من في السماوات وفي الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس۔ وهذه الآية تراد قوله تعالى والذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض۔ وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا وحالا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کی ذات جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا اختلاف ہے، بڑے بڑے بہت ہی زبردست اختلافات ہیں اس مسئلے کے اندر۔ البتہ اس بات پر تو تمام علماء کا، جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر مکان میں ہے، تو یہ بات جو ہے جہمیہ کی ہے اور یہ بات غلط ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بات جو ہے یہ تو غلط ہے، یہ تو بالاتفاق غلط ہے۔ باقی جتنے قول ہیں اختلافی، لیکن اس پر تو سب کے سب اس کے خلاف۔ یا بعض لوگ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی لا مکان ہے، یہ بات بھی غلط ہے اور یہ بات بھی صحیح نہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اصل جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس نے تقریباً 17 مقامات پر یہ ذکر فرمایا ہے جس کا مقصود و معلوم مفہوم ایک ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ، اور عرش جو ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل احادیث میں ملتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے کرسی اور ایک ہے عرش۔ جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اور آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھئی کرسی یوں ہے کہ اگر اللہ اپنی قدرت سے 7 آسمان اگر بچھا دیں، 7 زمینوں کو بھی بچھا دیا جائے، یعنی ایک زمین پھر اس کے آگے اور، یعنی کہ ایک کے اوپر تو اب ہے نا، آسمان جو ہے اب ہے طبقات، لیکن اگر ہم ان کو بچھا دیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہوگی کہ حلقۃ ملقات فی فلات من الارض۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایک صحرا میں کھڑے ہو، اگر وہاں تم ایک کڑا ایک حلقہ ایسے ڈالو تو وہ حلقہ کتنی جگہ روکے گا اس پورے میدان میں سے؟
یعنی بڑی تھوڑی سی، تو یہ 7 آسمان اور زمین بچھائے جائیں تو یہ کرسی کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ پڑا ہے۔ اب کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی اتنا بڑا ہے کہ پھر کرسی اس کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، جیسے ایک حلقہ زمین میں پڑا۔ تو یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور یہ بات بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے، احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ کی ذات کا مقام جو ہے وہ عرش ہے، اور اس کی صفت جو ہے، اس کی ذات جو ہے، اس کے لیے جہت علو ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جب بھی دعا کرتا ہے تو ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں، یعنی آپ رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیں تو آخری حصہ جو رات کا بنتا ہے اس میں اللہ پاک آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں، اور عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو یہ باتیں بھی احادیث سے ثابت ہیں۔ اب عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ کا عرش پہ استوا جو ہے وہ تو معلوم ہے، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے تو کیفیت کے بارے میں ہم بحث نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں وہ تو برحق ہے، لیکن کیسے نزول فرماتے ہیں اللہ اعلم۔ اسی لیے امام مالک، امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جب پوچھا تو آپ نے جواب میں یہی فرمایا کہ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول، کہ استواء جو ہے وہ معلوم ہے اور کیفیت کا علم کسی کو نہیں ہے، اور فرمایا کہ والسؤال عنہ غیر معقول، اور ان بحثوں میں پڑھنا جو ہے وہ بھی معقول بات نہیں۔ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، جو کچھ قرآن کہتا ہے سنت کہتی ہے آمنا۔ جتنی اللہ کی قرآن میں صفات ہیں، جتنی اللہ نے نبی پاک کے زبان مبارک پہ اپنی صفات کا بیان فرمایا ہے، نحن نؤمن باسمائہ وذاتہ وصفاتہ من غیر تکییف ولا تعویل ولا تعطیل، ہمارا ایمان ہے۔ لہذا بعض فرقے جو کہتے ہیں کہ ہر مکان میں ہے، بعض فرقے کہہ دیتے ہیں کہ جی بالکل لا مکان ہے، بعض فرقے کہہ دیتے ہیں جی پتہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے اب ہے کہ اللہ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، کیا مانا؟ یعنی جو الہ آسمانوں میں ہے وہی زمین میں، یہ نہیں کہ زمین میں کوئی اور خدا ہو، مقصد اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ مانا یہ ہے کہ آسمانوں والے بھی اسی کی الوہیت کے قائل ہیں اور زمینوں والے بھی اسی کی الوہیت کے قائل ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ الہ زمین میں ہے یا خدا زمین میں ہے، اس کا معنی یہ نہیں۔ اور دوسری بات سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات اولا تو عرش اولا پہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے معیت علمی، کہ اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے، تو جب ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے تو گویا ہر کسی کے ساتھ کوئی چیز چھپی ہوئی تو اسے ہے نہیں۔ تو جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے، اور جو چیز معلوم نہ ہو وہ بعید ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی فرما دیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، کیونکہ وہ تمہاری چھپی ہوئی اور تمہاری کھلی ہوئی ہر باتوں کے جاننے والے۔ تو جب ہر چیز اس کے علم میں ہو تو گویا اس کے پاس ہے، اس کے قریب ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی شارک کے قریب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر بندے میں حلول ہے۔ نعوذ باللہ، یہ عقائد جو ہیں فرق باطلہ کے ہیں، جیسے جہمیہ گزرے ہیں، قدریہ گزرے ہیں، اور کرامیہ گزرے ہیں، مشبہہ گزرے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں فرقے پیدا ہوئے۔ اچھا، بعض فرقے جو ہیں وہ تو ان کی تو پیدائش اور ان کا ذریعہ ہی اصل یہ تھا کہ باطل نے ایسے فرقے پیدا کیے تاکہ اسلام کے معاملات میں شبہات پیدا ہو جائیں، اور بعض فرقے جو تھے وہ بیچارے علم کی ٹھوکر میں آ گئے، وہ یعنی ایک مقام سے پھسل گئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم صفات کے قائل ہو جائیں
کہ بھی اللہ بھی سنتا ہے اور بندہ بھی سنتا ہے تو شرک ہو گیا، تو ہم تو اللہ کے برابر لے آئے۔ تو وہ اس الجھن میں آنے کے بعد جو طریق مستقیم تھی اس سے ہٹ گئے، ورنہ ہمیشہ اصولی بات ہے کہ اللہ کا سننا جو ہے اس کی کوئی مثل ہے، اس کی تو ذات کی بھی مثل کوئی نہیں، صفات کی بھی مثل کوئی۔ اور پھر بندے کا سننا کیا ہے؟ وہ تو ایک محدود ہے، بیماری ہو جائے سننا ختم ہو گیا، چیز دور چلی جائے سننا ختم ہو گیا، کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں بٹھا دو آواز بند ہو گئی، باہر کوئی نہیں سن سکتا، لیکن اس کے سننے کا کیا ہے؟ وہ تو کائنات کے ہر بندے کی فریاد سن رہا ہے اور ہمیشہ سن رہا ہے، ہمیشہ تک سنتا رہے گا، لہذا اس کی سننے کا اور بندے کے سننے کا کیا مقابلہ ہے؟ اسی لیے جی بندہ دیکھتا ہے، بندے کا کیا دیکھنا ہے؟ اگر پٹی باندھ دو تو دیکھنا ختم ہو گیا، سامنے دیوار آ جائے تو دیکھنا ختم ہو گیا، بیماری پیدا ہو جائے تو دیکھنا ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ اس کے سامنے تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے مفسر فرماتے چونکہ لفظ آ گیا نا فی السماوات و فی الارض، اور فی ہوتی ہے ظرفیت کے لیے، تو بعض فرق باطلہ نے یہ کہا کہ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، اسی طرح بعض فرق جو ہے نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا خدا ہی دو ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس آیت میں اختلاف ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ قول جہمیہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر مکان میں ہے، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ اب یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ وہی ذات جس کو اللہ کہا جاتا ہے جو الہ ہے آسمان میں بھی اور زمین میں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے آسمانوں میں بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی توحید و الوہیت کے قائل ہیں، اور اسی طرح زمین میں بھی اس کی عبادت کرتے ہیں اور قائل ہیں، اور اسی کی ذات کو اللہ، چونکہ اللہ اس میں ذات ہے، اور اسی کو پکارتے ہیں امید میں بھی اور خوف میں بھی، یعنی رجا بھی اسی سے رکھتے ہیں اور ڈر بھی اسی سے رکھتے ہیں، اور یہی ایمان کا کمال ہوتا ہے کہ آدمی کی اللہ کی رحمت پر امید بھی کامل ہو اور خوف بھی کامل ہو، یعنی اللہ کے ایسا نہ ہو کہ رحمت بھی امید میں آ جائے اور خوف چھوڑ دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خوف میں آ جائے اور رحمت کی امید ہی نہ کرے، نہیں، بلکہ ایمان اس کے درمیانی کیفیت کا نام۔ اس کے بارے میں جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے جو انہوں نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ سے اتنی بڑی امید ہے کہ اگر مثال کے طور پر قیامت میں اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جو ہے، ساری مخلوق میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، مجھے اپنے اللہ پہ امید، اور فرمایا مجھے اپنے اللہ کے عذاب کا اتنا ڈر ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے بندے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کہیں میں وہ نہ ہوں، وہ ایک بندہ کہیں میں نہ ہوں جو جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے اسی کا نام ہے کہ آدمی اللہ پر، اس کی رحمتوں پر بھی کامل امید رکھے اور اس کے عذاب سے بھی پورا ڈر رکھے، اور چونکہ وہ مالک ہیں، متصرف فی الامور ہیں، مختار ہیں، جو چاہیں کر دیں، تو اس لیے پھر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کا انقطاع جو ہے یہ بھی کافروں کا کام ہے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے کافر ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم اچھا بس جی اللہ رحمت فرمائیں گے اور اللہ رحمت فرمائیں گے، نماز نہ پڑھو جی دعا کرو جی اللہ رحمت فرمائیں گے، روزہ نہ رکھو بھائی روزہ رکھو جی دعا کرو جی بس اللہ رحمت فرمائیں گے۔ جب تم نہ فرمانی کر رہے ہو تو رحمت کیا مطلب؟ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے پھر رحمت کا طلبگار ہو، یہ تو بہت بڑی جہالت۔ ہاں ہم کام بھی کریں، عمل بھی کریں اور ڈریں بھی کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما شکرنا کا حق کا شکرک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ ہم تیرا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، ہم تیرا جو شکر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، اور ہم تو تیرا شکر کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ تیرے شکر کا استحقاق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد تم اللہ کا شکر ادا کرو،
تو روایات میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 24 گھنٹے جو تھے وہ اپنے خاندان پہ تقسیم کر دیے کہ بھئی پہلے 2 گھنٹے جو ہے تم عبادت پہ رہو گے، اس کے بعد فلاں عبادت، تاکہ 24 گھنٹے میرے خاندان کا ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے شکر، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت پہ لگا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی۔ اور اس کے بعد بھی پھر داؤد علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا، اس نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو ہم بندے ہیں تیرے، شکر بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم تیرا شکر کیسے کریں؟ یہ جو ہم تیرا شکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف، یہ بھی تو توفیق تو نے عطا فرمائی ہے۔ اگر تو ہمیں توفیق نہ دے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کعبے میں آ سکتے ہیں، تو اگر توفیق نہ دے تو ہم تیرا شکر کر سکتے ہیں۔ جب توفیق تیری ہے تو پھر کیسے شکر پورا کیسے کریں؟ یہ شکر کرنے کی توفیق دینے والی بھی تو تیری ذات ہے، تو اس لیے ہم تو شکر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اب نفاذ ہی ختم ہو جائے، ہر آدمی صرف اقرار کر لے کہ جی ہم تو عاجز ہیں، بس جی ہم تو گناہگار ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا جی، میں گناہگار ہوں، بس میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں جی، بس میں گناہگار جو ہوں، بس تو رحمت فرما۔ یہ غلط بات، ہمیشہ اصول ہے، یہ کبھی آپ نہیں کرتے کہ آپ نے گندم بوئی ہو اور فصل کاٹنے کے لیے جائیں کہ کپاس آ جائے، یا آپ کپاس کاشت کریں اور توقع یہ رکھیں کہ جب میں جاؤں گا تو گندم لہلہا رہی ہوگی۔ آپ کسی جگہ پر املی کا پودا لگا لیں اور کہیں گے یار اس پہ آم کیوں نہیں لگے، اور آم کا پودا لگا لیں اور آپ کہیں گے جی اس پہ کھجور کیوں نہیں لگی، تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی عمل نہ کرے، عمل کرے لیکن کرنے کے بعد بھی اعتراف کرے کہ میرا عمل ناقص ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنی میں شکر اور عبادت کر ہی نہیں سکتا اور ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، هو الہ من فی السماء و الہ من فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں ان کا بھی الہ، جو زمینوں میں ہیں ان کے بھی الہ، الوہیت اسی کی ذات کے لیے ہے۔ وعلی ذا فیکون قولہ تبارک وتعالی یعلم سرکم وجہرکم، یہ جملہ جو ہے یہ خبر بنے گی، یہ جملہ حالیہ۔ والقول الثاني أن المراد أنه هو الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قول يعلم مطلقا بقول في السماوات وفي الأرض تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ هو اللہ فی السماوات وفی الارض کا کیا معنی ہے، یعنی یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو چھپی ہوئی ہے جو ظاہر ہے وہ جانتے ہیں۔ یعلم متعلق ہوگا سماوات وفی الارض کے، معنی یہ ہوگا وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ جو جانتے ہیں تمہارے ظاہر کو بھی چھپے ہوئے کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ والقول الثالث ان قوله هذا اختیار الجزء يعلم ما تكسبون اي جميع اعمالكم خيرها وشرها ويعلم ما تكسبون، کیا معنی، یعنی اللہ تمہارے جمیع اعمال کو جانتے ہیں، اچھے ہیں وہ جانتے ہیں، بھڑے ہیں وہ جانتے ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے، اور قیامت میں تمہارے سامنے بھی تمہارا ہر عمل آ جائے گا۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وما تاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے مگر کافر اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا کیا معنی؟ ایمان نہیں لے آتے۔ وقد کذبوا بالحق لما جاءہم، بس انہوں نے تکذیب کی حق کی جب ان کے پاس آیا۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ بالحق سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی جب اللہ کا قرآن آیا انہوں نے جھٹلایا، اور بعض علماء فرماتے ہیں بالحق سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے تکذیب کی۔ فرمایا فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب ان کو مستقبل میں اللہ خبر دیں گے ان کی جو انہوں نے استہزاء کیا، جو انہوں نے اعراض کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، قرآن کی تکذیب کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلائیں کہ یہ غور کریں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ نہیں جانتے، کیا انہوں نے نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، نہیں سنا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم تباہ کر چکے۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ اے مشرکین مکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو ہم نے زمانے میں دنیا میں قرار دیا تھا جو تم کو بھی نہیں ملا، یعنی جو ان کو اقتدار ملا، جو ان کو قوت ملی، جو ان کو طاقت ملی، اور پھر ہم نے ان پر بھی اپنی نعمتیں بھیجی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پہ برسائیں بارشیں رحمت کی۔ آسمان تو نہیں بھیجا جاتا، بھیجا تو پانی جاتا ہے، لیکن محاورات میں ہوتا ہے ارسلنا السماء، اور نہ ہوتا تو پانی ہے جو آسمان سے نازل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، مدرار بنا لگاتار بارشیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے نہریں پیدا کی، باغ پیدا کی، ان کو نعمتیں دی اپنی، لیکن ان نے پھر بھی گناہوں میں اپنی زندگی اپنے آپ کو ہلاک، انہوں نے گناہ کیا، نتیجہ کا نکلا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد پھر ہم نے اور قومیں پیدا کر دی۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو اگر اللہ نے عاد و سمود کو برباد کر دیا ہے تو تم کیا چیز، تو تمہیں بھی برباد کر سکتے۔ اللہ نے ان کے بعد اور قومیں پیدا کر دی ہیں تو تمہارے بعد بھی اور قوم پیدا کر دیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ انذار ہے کہ مکے والوں، اور قیامت تک کے لیے ہر مشرک ہر منکر کے لیے انذار ہے کہ تم یہ نہ خیال کرو کہ ہمارے پاس طاقت ہے، تم سے پہلے طاقت والے تھے، تم سے پہلے دولت والے تھے، تمہیں تو اقتدار کیا ملا ہے، فرعون کے اقتدار پہ نظر ڈالو، تم قارون کی دولت پہ نظر ڈالو، تم نمرود و شداد کی جنت پہ نظر ڈالو، لیکن جب انہوں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، شرک کیا، اعراض کیا، ہم نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ ان کا نام نشان بھی ختم کر دیا۔ تو تمہارا بھی یہ ہوگا، اور ان کے بعد بھی ہم نے اور قرن پیدا کیے، تمہارے بعد بھی اور کر دیں گے۔ اللہ کے آگے کیا مشکل۔ اسی لیے فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن المشرکین المکذبین المعاندین، اللہ پاک ان آیات میں خبر دیتے ہیں مشرکوں کی، جھٹلانے والوں کی، اناد کرنے والوں کی، انہم کلما اتتم من آیت ای دلالت ومعجزۃ وحجۃ من الدلالات علی وحدانیت اللہ تعالی وصدق رسله الکرام فانہم یعرضون عنہا فلا ینظرون الیہا ولا یبالون بہا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارے پیغمبر معجزہ لے کے آتے ہیں، نشانی لے کے آتے ہیں، یا اللہ کے کلام میں سے حجج قاطعہ لے کے آتے ہیں،
تو یہ ظالم کافر کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، توجہ بھی نہیں کرتے، غور بھی نہیں کرتے، ایمان بھی نہیں لے آتے، بلکہ کہہ دیتے ہیں جادو ہے، جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ کافروں کے اعراض کی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جادو۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں نا، کافروں نے بھی میرے آقا سرکار دو جہاں کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن نہیں مان۔ وجہ کیا ہے کہ دل میں بغض و عناد کی جب آدمی اینک چڑھا لیتا ہے نا، پھر اس کو کسی کی اچھائی اور کسی کی حقانیت بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب آتے ہیں پیغمبر دلائل لے کر، الا وحدانیت اللہ، اللہ کی توحید پہ دلائل، وصدق رسلہ الکرام، اللہ کے رسولوں کی صداقت پہ دلائل، فإنہم یعرضون عنہا، یہ اعراض کرتے ہیں، فلا ينظرون الیہا، اس کی طرف غور نہیں کرتے اور پرواہ نہیں کرتے۔ قال اللہ تعالیٰ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون وهذا تحدید لهم وعید شدید علی تکذیبهم بالحق بأنه لا بد ان یاتیہم خبر ما هم فیہ من التکذیب فلا یجدن ربهم ويذوقن وبالہ ثم قال تعالی واعظا لهم ومحذرا لهم ان يصيبهم من العذاب۔ معنی یہ ہے کہ ان آیات میں کافروں کے لیے تحدید شدید انکار ہے کہ تم جو تکذیب کر رہے ہو سب تمہیں پتہ چل جائے گا، فکر نہ کرو، چونکہ اس کا وبال تم پر آنا ہے، تم نے چکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈراتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جیسا پہلی امتوں پہ عذاب آیا تم پر بھی آ جائے۔ وَالنَّكَالَ الدُّنْيَوِي مَا حَلَّ بِشْفَاءِ وَنَذْرَاهِمْ، جیسے تمہاری مشابہ پہلی قومیں گزری ہیں، ان پر جو اللہ کے قہر آئے، عذاب آئے دنیا میں، من القرون السالفة الذين كانوا اشد منهم قوة واكثر جمعا واكثر اموالا واولادا واستعلاء في الارض بما لها، جو تم سے پہلے زیادہ دولت والے، زیادہ مال والے، زیادہ قوت والے، زیادہ قبیلے والے، اور ان کو اقتدار بھی تم سے زیادہ ملا تھا، اور ان کا رہنا بھی دنیا میں تمکن بھی تم سے زیادہ تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جب اللہ نے چاہا تو ہلاک کر دیا۔ فقال الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، تمہیں تو 100 سال 200 سال بھی اقتدار نہیں ملا، فرعون کو تو ہزاروں سال فرعون آتے رہے، فرعون 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 فرعون، کتنے کسرا کیسر پیدا ہوئے، کتنے بڑے بڑے نمرود شداد قارون پیدا ہوئے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، مدرار من شيئا بعد شيء، یعنی اس کے بعد لگاتار بارشیں ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَيْ أَكْسَرْنَا لَهُمْ تَرْسَوْا بِهِ الْأَرْضِ أَيْ اسْتِدْرَاجًا وَإِمْلَاءً لَهُمْ، ہم نے آسمانوں کا پانی دیا، ہم نے زمینوں سے ان کے لیے کھیتیاں نکالی، یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ استدراج، اگر اور بڑھتے ہیں کفر میں تو بڑھیں، پھر بھی ہم دیتے گئے، وہ انکار کرتے گئے ہم دیتے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَيْ بِخَطَايَاهُمْ وَسَيِّئَاتِهِمُ الَّتِي اجْتَرَمُوهَا، انہوں نے جو جرم کیے، جو گناہ کیے، اس کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَذَهَبَ الْأَمْرُ كَمَا جَعَلْنَاهُ أَحَادِيثَ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ایک اور جیل اور نسل پیدا کر دی، اور وہ ایسے چلے گئے جیسے کل گزر گیا ہے، جو گزر گیا اس کا نشان ختم ہو گیا نا، پھر تو نہیں واپس آئے گا۔ أَفَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اب ہم نے ان کو کس سے کہانیاں بنا دیا کہ بس لوگ کہتے ہیں عاد ثمود خط، لیکن کوئی وجود نہیں دنیا میں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ أَيْ جِيلًا آخَرَ لِنَخْتَبِرَهُمْ فَعَمِلُوا مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ وَأَهْلَكُوا كَأَهْلَاكِ مَدْرُويٍ الْمُخَاطِبُونَ يُصِيبُكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَهُمْ فَمَا أَنتُم بِعَذَابِ اللَّهِ مِنْهُمْ وَرَسُولُهُ الَّذِي كَذَّبْتُمْ وَأَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِن رَّسُولِهِمْ وَأَنتُمْ أَوْلَىٰ بِالْعَذَابِ وَمُعَاجَلَةَ الْعُقُوبَةِ مِنْهُمْ لَوْلَا لُطْفُهُ وَإِحْسَانُهُ، اللہ نے فرمایا فَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، 100 سال کو بھی کہتے ہیں، لیکن قرن سے مراد ایک صدی گزر گئی، نئی صدی آئی تو مخلوق بھی نئی آ گئی،
جیلن آخر ہم نے پیدا کر دیا کہ ہم تمہارا امتحان لیں، تو تم نے بھی وہی کام کیا، انہوں نے بھی وہ کیا، فَأَهْلَكُوا كَإِهْلَاكِهِمْ۔ تو اے مخاطبین تم ڈرو کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم کوئی ان سے زیادہ تو طاقت والے نہیں ہو۔ اور پھر انہوں نے جس رسول کی تکذیب کی، تمہارا رسول تو سب سے افضل ہے، تم تو محمد مصطفیٰ کی تکذیب کر رہے ہو، تم پر تو زیادہ عذاب آنا چاہیے، تم تو زیادہ عذاب کے حقدار ہو کہ ہم تمہیں جلدی پکڑ لیں اور تمہیں مہلت نہ دیں۔ اس لیے قرآن میں انذار بھی ہے، تخویف بھی ہے، تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے ڈریں اور گناہوں سے بچیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، اللہ ہر مسلمان پر اپنا عذاب رفع فرما دے، اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اعتراف ہے، ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر قسم کے گناہوں سے تجاوز فرمائیں اور رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ واللہ تعالی عالم و علمہ اتم۔ ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا میں بھی تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی اللہ کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم نافرمان بن جاؤ۔ اگر ان احادیث کا معنی یہی تھا تو پھر حضور ساری رات ایک آیت پہ کیوں جاگتے رہے؟ پھر صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ کی زندگیاں عبادت پہ کیوں گزر گئی؟ یعنی یہ اللہ کی اظہار رحمت ہے، اور اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو پھر کوئی ان سے روکنے والا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک جانب کو سامنے نہ رکھا کرو۔ وہ بھی وہی ہے کہ اگر یہ زمین پوری گناہوں کی تیری بھری ہو اور تو شرک نہ کرے، معافی مانگے، تو میں بخشنے پہ تیار ہوں۔ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی غلطی پہ بھی پکڑ لے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام سے کون سا گناہ؟ نبی ہے، تو نبی گناہوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام، جن کو اتنا بڑا شرف دیا کہ تمام ملائکہ کا مسجود بنا دیا کہ سارے اللہ کے فرشتے سجدہ کریں، لیکن حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے تو پھر کتنا بڑا مسئلہ ہوا کہ جنت میں کپڑے اتار دیے جائیں، آسمانوں سے اتار دیا جائے۔ اس سے بڑی اور کتنی بڑی تنبیہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی اب کتنی زمین ہے؟ اب زمین تو گناہوں سے نہیں بھر جاتی۔ یعنی ایک محاورہ ہے کہ اگر اتنے بھی تیرے گناہ ہیں لیکن تو مشرک نہیں، تو شرک کے بغیر تو ہر گناہ اللہ بخش دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان حدیثوں پہ نظر جاتی ہے، لیکن ان پہ کیوں نہیں جاتی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات؟ عمل صالح کون کرے گا؟ اسی طرح اللہ فرماتے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سارے قرآن میں دیکھ لو، جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل کا ذکر۔ تو اگر آدمی صرف ایک حدیث پڑھ لے کہ اچھا جی اتنے گناہ لے کے چلے جائیں گے، مشرک تو ہے نہیں، بس اللہ معاف کریں، کب چلے جائیں گے پتہ نہیں، کس وقت مر جائیں، کس حال میں مر جائیں۔ اور دوسری بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آدمی گناہوں میں بڑھتا ہے تو گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا، ٹھیک ہے تم مشرک نہیں ہو، لیکن جب آدمی گناہ میں پڑا تو ایک گناہ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر شرک تک بھی پہنچ۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ جب ابتلا آیا تھا ہاروت و ماروت، تو وہ ابتلا یہی تو تھا کہ بھی ایک حسین و جمیل عورت ہے، اس نے کہا کہ دیکھو جی مجھے اگر حاصل کرنا ہے تو بت کو سجدہ کرو۔ نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک بندہ جو ہے نا وہ میرا، میں اس سے ناراض ہوں، اس کو قتل کرو۔ انہوں نے کہا قتل بھی بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو چلو شراب کا ایک پیالہ پیو، پھر میں اپنا بدن تمہارے حوالے کروں۔ تو انہوں نے غور کیا، کہنے لگے یار غیر اللہ کو سجدہ کریں یہ تو شرک ہے، وہ تو بخشا نہیں جائے گا۔ اور کسی بندے کو قتل کر دیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
چلو بس یہ پیالہ پینا گناہ تو ہے، لیکن ان سے تو کام آسان ہے نا، صرف ایک پیالہ ہم نے پینا ہے نا، نہ تو کسی کو مار رہے ہیں اور نہ شرک کر رہے ہیں، بس یہ ٹھیک۔ تو انہوں نے اس گناہ کو ہلکا سمجھا ان دو گناہوں کے سامنے کہ بھئی شرک کرنا تو معافی نہیں، قتل کرنا جو ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی سزا ہے، لیکن شراب کا پیالہ گناہ تو ہے لیکن ان سے تو گناہ چھوٹا ہے نا۔ تو شراب پی لیا، جب شراب پی لیا نشہ ہو گیا، نشے میں قتل بھی کر دیا، سجدہ بھی کر بیٹھے، زنا بھی کر بیٹھے، حالانکہ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں شرک نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نہ کرو۔ ایک بدعت میں مبتلا ہو تو بدعت کا انجام کہاں، شرک پہ لے جائے گا۔ ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے، ایک دن نعوذ باللہ ایسا انجام ہوگا کہ خدا کا بھی انکار کر دے گا، کیونکہ گناہوں کا دیکھو نا جی، آگ جلاتے ہو تو اس کا اثر ہوتا، اور اگر کہیں پانی کی فوار پڑ رہی ہو تو اس کا بھی اثر ہوتا۔ اعمال صالحہ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں، اور اعمال سیئہ جو ہیں وہ اللہ کے غضب کے آثار ہیں۔ تو جب کام غضب والے کرو گے، رکھو گے امید ہاں جی میں نے شرک تو نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہو گئے، اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں نا میرا بھائی، ورنہ ہمیں ایمان سے کہیں کہ ہمیں آخر ائمہ اربعہ سے کیوں تعلق ہے؟ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جس کو عربی لغت زبان عربی پڑھنا بھی نہیں آتا، جب وہ عربی زبان سمجھنا پڑھنا کتاب بھی نہیں جانتا وہ کیسے مسئلہ سمجھ سکتا؟ ایک وہ بندہ ہے عربی زبان تو جانتا ہے لیکن قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا، وہ بھی معنی نہیں سمجھتا۔ دیکھا نہیں کتنے عربی ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ طواف کہاں سے شروع کریں۔ میرے ساتھ مجھے یاد ہے کہ میں گاڑی سے کار لے کے آیا تھا تو اپنا الخبر سے ریاض اور ریاض سے مکہ، تو وہ جب ہم طائف آئے تو اس ڈرائیور سے ہم نے کہا کہ ذرا گاڑی روکنے میقات پہ ہم نے احرام باندھنا ہے، گھر گاڑی روک دی اس نے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ احرام کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ عرب ہے خالص بدو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں، اس نے کہا میں نے تو کعبہ بھی نہیں دیکھا، تم میقات کی بات کرتے ہو۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا تم یہاں کے ہو، عرب ہو، بدو ہو، اور پھر کہتے ہو میں گاڑی چلاتا ہوں ریاض سے مکہ، تو تم تو آتے ہو۔ نے کہا جی بس وہ اپنا موقع پہ سواری اتاری، دوسری سواری لی، پکڑی، چلی۔ میں نے تو آج تک کعبہ شریف بھی نہیں دیکھا، کدھر ہے کعبہ؟ تو پھر اس کو جناب ہم نے کہا اچھا یار احرام بھی بندوایا، عمرہ بھی کرایا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بہرحال مان لیا اس بیچارے نے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے عربی زبان آتی ہے، میں عربی پڑھ سکتا ہوں، میں حدیث پڑھ لوں گا، لیکن جب تک قرآن و حدیث کا علم نہ ہو وہ بھی مسائل کو نہیں سمجھ۔ اسی طرح اب ایک آدمی ہے اس کو قرآن و حدیث کا علم ہے، یعنی اس نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اس بیچارے کا علم اتنی وسیع نہیں ہے کہ وہ راجع اور مرجوح کا فیصلہ کر سکے، ناسخ و منسوخ کا فیصلہ کر سکے، کون سی حدیث اول ہے کون سی حدیث آخر ہے، چار احادیثوں کو کیسے جمع کیا جاتا ہے، ان میں تعارض آ جائے تو رفع تعارض کیسے کی جائے گی۔ تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک امام کے قول کو لے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ ہمیشہ کی بات یاد رکھ لیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی حدیث تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس حدیث کے مفہوم کو، اس کے معنی کو، اس کے اندر جو مغز ہے اس کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا متبع بنائیں اور ان ائمہ پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا۔ اب دیکھو نا جی تمہارا لقب کیا ہے؟ اہل سنت۔ یہ سنت کا لقب کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ جو سنت یعنی حضور کا عمل ہے، ثابت ہے، وہ تو اس میں تو کوئی پھر کمزوری نہیں نا۔ اور آگے والجماعت بھی لگا دیا گیا تھا کہ اگر صحابہ نہیں ہوں گے تو پھر سنت بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے بندے ہیں جو بیچارے ٹھوکر لگی اور اہل قرآن بن گئے۔ اب نام کتنا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اہل قرآن ہیں۔
کیوں بھی؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے، نبی کی حدیث تو اتاری ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا جناب؟ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح اب ہر آدمی اگر ہر بات میں اچھا آپ سے ہر بندہ اگر یہ مطالبہ کرے جی قرآن میں اور جی حدیث مبارک ٹھیک ہے لیکن مجھے قرآن ثابت کرو، پہلی چیز قرآن ہے، مجھے ثابت کرو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، مجھے قرآن پڑھ کے یہ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تحیات پڑھنی ہے اور پھر کھڑا ہو جانا، یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ منکر قرآن بھی ہو جائے، دعویٰ قرآن کا کرے گا لیکن منکر قرآن۔ اسی لیے جب بھی حدیث ہو تو لازماً کسی علم والے سے رجوع کریں، کسی عالم سے رجوع کریں، اور اس حدیث پہ جو کسی امام نے کسی مفتی نے تحقیق کے بعد بات کی ہے اس کو پکڑیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنا عقل دوڑائیں گے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ کہ حضور کی امت قیامت میں نہیں دنیا میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ تو حدیث ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ۔ اب دیکھیں نا حضور اتنا ہی فرما دیتے جو میرے رستے پہ ہے، پھر صحابہ کی کیا ضرورت؟ بھئی صحابہ کس کے رستے پہ ہیں؟ تو پھر صحابہ کے نام لینے کی کیا ضرورت تھی حدیث میں؟ اصل رستہ تو حضور پاک کا ہے نا، تو صرف حضور فرما دیتے جو میرے رستے پہ ہے، میرے طریقے پہ ہے، بات ختم ہو گئی، پھر صحابہ کے نام لینے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے جیسے ہمیں کوئی کہے کہ جی آپ امام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بھئی صحابہ جیسے حضور کے رستے پہ ہیں تو یہ بھی حضور کے رستے پہ ہیں۔ اس لیے وضاحت ہو گئی کہ سنت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اگر پہلی رکعت میں کافرون پڑھیں، پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، تبت یدا ابی لہب پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، ٹھیک ہے، نماز کیوں نہیں ہو جائے گی؟ نماز سب ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک پیر کا مرید آتا ہے جو سالانہ دانے کٹھے لے کے مزار پہ لے جاتا ہے، تو مزار کے لیے جو لے جاتا ہے وہاں مزار والا تو استعمال ہی نہیں کرتا، وہ تو فوت ہو گئے، اور غیر اللہ کے نام پہ چندہ کرنا جو ہے جائز بھی نہیں۔ اگر کوئی مدرسہ ہے، کوئی طالب ہے، مسافر ہیں، مسکین ہیں، ان کو دینا ہے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ لوگ جو ہیں صفیں دور دور تک خالی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ لازم یاد رکھو کہ صف ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو چاہیے، درمیان میں فاصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صف میں بھی کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے میرا بھائی کہ صرف مولویوں کی تقریر پہ نہ رہو، جتنے تم نوجوان آدمی ہو اللہ ہمت دے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تکبیر ہوتی ہے تو ایک دوسرے کہو کہ بھائی آگے آ جاؤ، اگلی سب پوری کر لو، جب سب ہمت کرو گے تو غلطی نہیں ہوگی۔ اب ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تم تو خود اکڑ کے کھڑے رہتے ہو، اچھا جی جو دوسرا جاتا ہے تو جائے، میں کیا کروں؟ اگر فجر کے پہلے طواف کی اذان ہو گئی تو طواف کی 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں اور فجر کی سنت بھی پڑھنی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھے اور کوئی نماز نہ پڑھے، اور طواف کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد، اور اگر اس کو کوئی ایسی مجبوری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں پہلے پڑھے، اس کے بعد پھر سنت پڑھے، کیونکہ طواف کی 2 رکعتیں واجب ہیں، سنت کے بعد اور کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا ما سوا فجر کی نماز کے، تو وہ بھی ایک شکل ہے جائز ہونے کی، ورنہ افضل یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے صرف 2 رکعت سنت پڑھو فجر کی اور کوئی نماز نہ پڑھو۔
اگر آدمی مر جائے تو بیوی دوسرا نکاح کر لے تو جنت میں بیوی جو ہے پہلے والے کو ملے گی. تمہیں کیا فکر ہے؟ اپنی بیوی کا فکر ہے. جس کے نکاح میں مرے گی اس کو ملے گی، پہلے والے کو کیوں ملے؟ جب اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے تو اس کے نکاح 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 اس کے نکاح